اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت اور اس کے فضائل۔ قرآنی آیات۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اس طرح ذکر فرمایا کہ فرعون نے کہا، موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہم دونوں کا بلکہ سب کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب صورت اور شکل عطا فرمائی، پھر تمام مخلوقات کو ہر قسم کے فائدے حاصل کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا معقول جواب سن کر بیہودہ سوالات شروع کر دیے اور کہا، اچھا پچھلے لوگوں کے حالات بتائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ میرے رب ایسے جاننے والے ہیں کہ نہ غلطی کرتے ہیں اور نہ بھولتے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال کا صحیح علم میرے رب کو حاصل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایسی عام صفات بیان فرمائی جسے ہر عامی آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، وہ رب ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا۔ یہ ترجمہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 49 سے 54 کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اور راحت کے جو واقعات ان کو پیش آتے رہے ہیں، واقعات ان کو یاد دلاؤ، کیونکہ ان واقعات میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 68۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔